بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا الكاظم عليه الصلاة والسلام وجدت العلم في 4 أن تعرف ربك وأن تعرف ما صنع بك وأن تعرف ما أراد منك وأن تعرف ما يخرجك من الدين. صدق مولانا إمامنا الكاظم عليه الصلاة والسلام. ہماری زندگی کا دینی زندگی کا ایک عظیم مرحلہ معرفت ہے. علم حاصل کرنا اور علم کو بصیرت کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھانا معرفت ہے. جسے آج کی دنیا میں ریکگنیشن کہتے ہیں یا ان ڈیپتھ نالج کو کہا جاتا ہے معرفت. تو امام سے کسی نے سوال کیا ہو مولا یہ علم ہے کیا چیز اور کس طرح ہم اس علم کو معرفت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو امام نے فرمایا معرفت کی کچھ سٹیجز ہیں جسے فالو کرنا ہے. جتنا تم معرفت کے سٹیجز کو حاصل کرتے چلے جاؤ گے تمہاری معرفت اور بصیرت مضبوط اور معتبر و مستند ہوتی جائے گی. سب سے پہلی چیز جس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا وَأَن تَعْرِفَ رَبَّكَ، کہ یہ جاننا ضروری ہے ہر مسلمان اور مومن کے لیے کہ اس کا پالنے والا اس کی پرورش کرنے والا کون ہے. جتنا اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی انسان کا ایمان اور اس کا دین اور اس کا علم مضبوط ہوتا چلا جائے گا. کیوں امام نے عام طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا اللہ کی معرفت آسان ہے، کون نہیں جانتا اللہ کو، کون نہیں پہچانتا. لیکن حقیقت میں اللہ ہی کی پہچان سب سے کم ہوتی ہے. اگر ایک بار اللہ کو بندہ پہچان لے تو کئی پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر لیتا ہے. سب سے پہلی ذات جسے بندہ بھول جاتا ہے وہ اللہ ہے، جبکہ سب سے پہلی ذات جسے یاد رکھنا چاہیے تھا وہ اللہ، وہ ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارے رزق کا انتظام کرنے والا. اس لیے علماء کرام نے اس بات کی طرف تاکید کی ہے ان تعریف اللہ نہیں کہا اللہ کو پہچاننا، کہا ان تعریف ربک رب کو پہچان. اللہ خالق ہے لیکن رب وہ صفت ہے جس کے سائے میں انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے. خلقت ایک بار ہوتی ہے لیکن ربوبیت کا سلسلہ ہر لمحہ انسان اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے. رب یعنی پالنے والا، رب یعنی ہمارے رزق کا، ہماری حیات کا، ہماری زندگی کا انتظام کرنے والا.
اس لیے پہلے سورے میں الحمدللہ رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے۔ رب کا اگر احساس ہو جائے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہمارا رزق اس سے جڑا ہوا ہے، ہماری زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے، ہماری کامیابی اس سے جڑی، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے، حضرت چاہتا تھوڑی معرفت کی گفتگو کریں، ریکویسٹ ہے بانی مجلس کی طرف سے۔ تو رب وہ صفت ہے جس میں بندہ اپنے خالق سے قریب ہو جاتا ہے۔ اکثر ہماری دعاؤں میں اللہم کم استعمال ہو، قرآنی دعاؤں میں رب زیادہ ہے۔ قرآن جو دعائیں 40 دعائیں 45 دعائیں جو قرآن مجید میں ہیں انبیاء کے، وہ اللہم کم ہے، شاید 1 یا 2 آیتوں میں اللہم ہو، لیکن اکثر دعاؤں میں رب کا تذکرہ ہے۔ ربنا آتنا ربنا لا تزغ رب اجعلنی ربنا حب لنا۔ رب کیوں ہے؟ رب وہ صفت ہے جہاں پر بندہ اپنے خالق سے کنیکٹ کر پاتا ہے، کیونکہ وہ محتاج ہوتا ہے تو کنیکٹ کر پاتا ہے۔ حساس موقع پر انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو رب کہہ کر پکارا ہے۔ اس لیے بعض صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسماء الحسنہ ایٹریبیوٹس آف اللہ تبارک و تعالیٰ، ان میں بعض علماء کرام کامنٹری میں کہتے ہیں ہم اللہ کی کسی بھی صفت کو خود سے جوڑ نہیں سکتے، خود سے جوڑ نہیں سکتے، نہیں کہہ سکتے رحمان اللہ ہے تو ہم کہیں گے رحمانی، اللہ رحیم ہے تو نہیں کہیں گے رحیمی۔ لیکن جہاں رب کی بات آتی ہے تو ہم سنگولر بھی کہہ سکتے ہیں، پلورل بھی کہہ سکتے ہیں ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ کسی اور صفت سے اس طرح کا سلسلہ جڑتا نہیں ہے۔ رب سے کیوں جڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ رب کے بغیر ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی آگے نہیں، اس میں ایک محبت سی ہے۔ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ رب صفت میں ایک محبت سی، ایک پیار سا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ربی یا ربنا، تو اللہ کو رب کے عنوان سے پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تعریف ربک، کون ہے ہمارا اللہ؟ جب جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم سے کہا کوئی حاجت ہے، تو حضرت ابراہیم کو حاجت تو تھی، اصل پوچھنے کی جگہ بھی نہیں تھی کہ پوچھیں حاجت ہے کہ نہیں ہے، حاجت تو ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے اس ایمان کا امتحان لینا تھا کہ مصیبت کے حساس موقع پر حضرت ابراہیم کو رب یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا نا حساس موقع پر یاد رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا حاجت تو ہے، لیکن وہ جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، وہ جانتا ہے مجھے کیا چاہیے۔ وہاں پر بعض علماء کرام نے جو جملات نقل کیے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے ذیل میں، حسبی اللہ، حسبی اللہ یعنی کیا؟ اس حساس موقع پر اس کی مدد نہیں، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے۔ اور اس موقع پر اللہ کو یاد کرنا در حقیقت انسان کی ایک دینی ذمہ داری ہے اور ایک پیدائشی ذمہ داری میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے خالق کو اور اپنے رب کو یاد کرے۔ مفاتیح الجنہ میں کئی جگہ پر الحمدللہ الحمدللہ کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک الحمدللہ رزق سے کنیکٹڈ ہے۔ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدک لا بأیدی الناس۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لوگوں کے دروازے پر نہیں، لوگوں کے ہاتھ پہ نہیں رکھا۔ صبح اٹھو تو جاؤ کسی دروازے کو کھٹکھٹاؤ، ملے تو کھا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا نہیں، مجھے پکارو تو میں تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہوں۔ تو حساس اور سینسیٹیو جو موقع ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا۔ جیسے حضرت یوسف نے کنویں میں یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرنے نہیں دیا۔ ابراہیم نے آگ میں یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ جو بھی بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، رب کو، خالق کو معرفت بڑھاتا چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے، جو ایک بہت بڑی دعا، پروردگار مجھے ایسا خوف عطا کر کہ میں تجھے دیکھ سکوں، تجھے تیرے وجود کو اپنی زندگی میں فیل کر سکوں۔ ایسا خوف چاہیے، ایسی بصیرت یا ایسی قدرت چاہیے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ اعلیٰ ترین ہے۔ عام طور پہ ہم
اللہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ظاہری آنکھوں سے، میں بتاؤں گا کبھی اور انشاءاللہ، الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن اللہ کو میں دیکھ سکوں، مجھے وہ طاقت عطا کر۔ اور دوسرا سٹیج جو ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ پائے گا، تو مجھے دیکھ رہا ہے، اے اللہ مجھے وہ طاقت عطا کر میں تجھے دیکھ سکوں۔ اگر میں دیکھ نہیں پایا، اس سٹیج تک میں نہیں پہنچا، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کم سے کم فیلنگ جو انسان کے اندر سینس اور فیلنگ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ احساس آ جاتا ہے نا، زندگی کامیاب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اکثر پریشانیوں میں، خدا نہ خواستہ مسٹیکس یا گناہوں میں بندہ جسے بھلا دیتا ہے وہ اللہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک انشاءاللہ؟ اس لیے میں نے پچھلی مجلس میں کہا ہمیشہ ہم دعا کریں، پروردگار تو ہی اپنی معرفت ہمارے دل میں ڈال دے، تو معرفت ڈال دے۔ کبھی کبھار ہم کوشش کرتے ہیں، نتیجے تک نہیں پہنچتے، اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ خیر اگر بندے کو حاصل عطا کرنا چاہتا ہے اللہ، تو عبادتوں کی لذت اور اپنی معرفت کو اللہ مومن کے، انسانوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو دوسرا رخ معرفت کا، ایک تو اللہ کو جانے، دوسرا یہ جانے ما اراد ما صنع بک، کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ نے کون سی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ نعمتوں کی لسٹ بنائیں، نعمتوں کی ایک فہرست بنائیں۔ اکثر ہماری نگاہیں، ہمارے تصورات میٹیریل بلیسنگز پر جا کر ٹھہر جائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، اللہ نے یہ دیا، مادی نعمتیں جو ہوتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو نعمتیں ہیں ریکگنائز کرنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، اسپریچول نعمتیں ہیں۔ اسپریچول نعمتیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید دیکھو اٹھا کر، اللہ نے کسی بھی نعمت کو عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا، لیکن جب اللہ نے رسالت کو نعمت کے طور پر اعلان کیا تو احسان جتایا، ہدایت کو نعمت کے طور پر اعلان کیا تو احسان جتایا۔ آپ کو جگانے کی ذمہ داری میری ہے، جہاں ولایت اور رہبریت کا تذکرہ کیا پھر احسان جتایا۔ مادی نعمتوں پر احسان نہیں جتایا، محنت نہیں رکھی اللہ نے، اسپریچول نعمتوں پر عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتا کر ہم یہ نہ کرتے تو تمہاری زندگی دشوار ہوتی، دین نہ ملتا تو آگے نہ بڑھتے، نبوت نہ کا عقیدہ نہ ہوتا تو نجات نہ ملتی، اسلام نہ ہوتا تو ہدایت نہ ملتی، اور امامت کا عقیدہ نہ ہوتا نہ عزت ملتی اور نہ نجات ملتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے لیے آج ہم انہوں نے شیعیان حیدر کرار یہاں پر جمع ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے زندگی میں جو آج ہے وہ امامت اور ولایت کا عقیدہ، ولایت اور امامت کا عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار کہتے ہیں ہم علی کو چاہتے ہیں، اچھا جملہ ہے نا، ہم علی کو چاہتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور یہ اقرار بھی کریں اور دنیا والوں کے سامنے پروف بھی پیش کریں کہ ہم علی کو چاہتے ہیں۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے ہم علی کو چاہتے، سیکنڈری ہے، یہ سیکنڈ سٹیج ہے۔ فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ اللہ نے، غور کیجئے گا جملے کی طرف، نہج البلاغہ سے اٹھا کے لے آئے آپ کی خدمت میں۔ اللہ کہتا ہے نہج البلاغہ، مولا کہنا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، اللہ نے ہمارے دلوں کو علی کی محبت کے لیے انتخاب کیا۔ دو مرحلے ہیں نا، یہ کہ ہم علی کو چاہتے ہیں، یہ سیکنڈ سٹیج ہے۔ فرسٹ سٹیج یہ کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو علی کی محبت کے لیے چنا ہے، اور حقیقت میں دوسری حدیث بھی ہمارے پاس ہے، جس کے دل میں اللہ خیر ڈالنا چاہتا تو دو چیزیں عطا کر دیتا ہے، ایک حب الحسین، ایک حب زیارت الحسین علیہ السلام۔ کیا اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ کیوں اللہ نے ہمارے دلوں کا انتخاب کیا؟ ایک عرفانی گفتگو ہے، بہت بڑی عرفانی گفتگو۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو کیوں انتخاب کیا؟ ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں، لیکن کبھی کبھار میرے عزیزوں محبت امتحان بھی ہوتی ہے، محبت امتحان بھی نہیں ہوتی۔ دل کا انتخاب کیا اللہ نے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی کہ بندہ اس محبت کے ساتھ کرتا کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ قیامت کے دن دشمنان اہل بیت سے حساب نہیں ہوگا، پھنس جاؤں میں بھی اور بھی۔ قیامت کے دن دشمنان اہل بیت سے حساب نہیں ہوگا، حساب کے لیے روک کر وقت کیوں ضائع کیا جائے، حساب کے لیے روک کر
وقت کیوں ضائع کیا جائے، وہ جائیں گے اس طرف جہاں انہیں جانا ہے، مستقیماً انہیں لے جایا جائے گا وہاں پر جو وہ حقدار ہیں، روکیں ان کا وقت بھی ضائع ہوگا، فرشتوں کو بزی رکھنا پڑے گا، سیدھے چلیں گے جہنم کی طرف۔ لیکن مولا کائنات کے چاہنے والوں میں کچھ ایسے لوگ اس بغیر حساب کے جائیں گے جنت میں، وہ لوگ جو محبت اور عقیدے کا حق ادا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے تأمل کیا، تعطل کیا، لفظ استعمال کر مولانا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ مولانا بھی کچھ پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں تعطل کیا، تأمل کیا، سوچتے رہ گئے، ٹالتے رہ گئے، ان کا حساب ہوگا۔ اسے میں کہتا ہوں ہمیشہ کبھی کبھار محبت بھی انسان سے امتحان لیتے، کبھی ٹال دینے سے بندہ سوچنے لگے، ٹالنے لگے، یقین مانیے وہاں پر ہے جو شیطان آ جاتا ہے درمیان، انسان کو بہکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دو لوگوں کو وقت ملا تھا سوچنے کا، دو لوگوں کو وقت ملا تھا سوچنے کا، جنہوں نے علی کے مولا حسین کے چہرے کو دیکھا وہ آ گئے، انہوں نے استخارہ بھی نہیں دیکھا، استشارہ بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں۔ دو لوگوں کو وقت ملا تھا سوچنے کا، ایک عمر سعد کو کوفے میں، دوسرے ہور کو کربلا۔ ایک عمر سعد کو وقت ملا تھا، سوچو، ابن زیاد نے رائے کی حکومت ایک طرف، کربلا میں جانا ہے دوسری طرف، یا تو کھڑے ہو جائے امام حسین کے خلاف، یا رائے کی حکومت تمہیں نہیں ملے گی، یا مطلب نہیں ملے گی۔ رائے یعنی شہر، آج کل جو تہران اور سراؤنڈنگز آف تہران کو کہتے تھے رائے، اس وقت زمانے میں وہ رائے کی تمہیں حکومت ملے گی جہاں پر روزہ ہے، روزہ حضرت شاہ عبد العظیم کا روزہ جو جاتے ہیں لوگ زیارت کے لیے، وہ علاقہ رائے کا علاقہ، یا رائے کی حکومت یا تمہیں کربلا جانا ہے۔ دونوں میں سوچتا رہا، عمر سعد رات بھر سوچتا رہا، ایک طرف رائے کی حکومت، دوسری طرف کربلا جانا ہے، امام کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے ذہن میں اس نے بنا لیا اصول کہ رائے کی حکومت چاہیے، مجھے جانا ہے کربلا، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ وہ در حقیقت عبادت گزار کہتے عمر سعد، لیکن اس کی عبادت اسے بچا نہیں سکی، اس نے جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کا راستہ انتخاب کر لیا۔ سوچنے کا موقع ملا، ایک ہو رہا ہے اس طرف جو جہنم کے راستے پر تھا، صحیح سوچ نے اسے جنت کا راستہ بتا دیا، صحیح سوچ نے اس کو جنت کے راستے پر سوچا تھوڑی دیر، ایک سوچ کر بہک گیا اور ایک سوچ کر نجات پا گیا۔ اگر صحیح سوچ ہو تو انسان کو نجات عطا کرے گی، وہی سوچ اگر انسان کو بگاڑ دے، غلط سوچ کی طرف چلا جائے، انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اور کی جگہ جملے کی طرف، یا کسی شاعر نے کہا، چار میں سے میں آپ کو جگہ دوں جی، رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا۔ ہر چاروں طرف ہور کے اطراف جو ماحول تھا وہ دشمنوں کا تھا، جہنمیوں کا تھا، یزیدیوں کا تھا، بات مارنے کی ہو رہی تھی، بات لڑنے کی ہو رہی تھی، تو رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا، نار میں جانے نہ دیا۔ محبت سے کنیکشن ہونا چاہیے۔ نور نے کھینچ لیا، نار میں جانے نہ دیا، اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا۔ امام نے نہیں پوچھا کل تک تم کیا کر رہے تھے، کریم ہے میرا مولا، یاد بھی نہیں دلایا، کل تم نے تو راستہ روکا تھا۔ اسے کہتے ہیں حسین علیہ السلام۔ تو یہ سوچ کبھی کبھار ممکن ہے انسان کو ڈیویٹ کر دے۔ دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا ہے ہمارے پاس، نعمتیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شخص آیا امام کی خدمت میں، مولا مدد کیجئے میں فقیر ہوں۔ مولا کہنا دیکھو تو امام نے فرمایا، کہتے امام نے تو امیر ہے، مولا میں فقیر ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تو امیر ہے، ایماندار ہے، مولا میں فقیر ہوں، گھر میں روٹی تک نہیں ہے میرے پاس۔ امام نے فرمایا کیا تیرے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، کیا ہماری ولایت کا عقیدہ نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا بے شک ہے۔ تو امام نے فرمایا میں یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کو میں سونے میں بدل دوں، کیا تم تیار ہو کہ سونے کا پہاڑ لے کر ہماری محبت کو ہمارے حوالے کر دوں؟ تو پتا ایسا سودے میں نقصان ہوگا،
اس تجارت میں نقصان ہوگا، تو امام نے فرمایا تو سونے کا پہاڑ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طریقے سے تو سمجھ تیرے دل میں جو محبت ہے وہ کتنی قیمتی ہے، جو دل میں تیرے عقیدہ ہو کتنا مضبوط عقیدہ ہے، کتنا ویلیوبل عقیدہ ہے، تو سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھیا تو فقیر نہیں تو امیر ہے۔ اور یہ امیری کب احساس ہوگا انسان کو؟ جب سمجھے یہ محبت کیا چیز ہے، جب سمجھے یہ عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ یہ عقیدہ امامت اور ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معنوی اور اسپرچول بلیسنگ اور گفٹ ہے ہماری زندگی میں۔ اس لیے علی والا کبھی ذلیل نہیں، علی والا کبھی ظالم نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ محبت اسے بچا لیتی ہے، یہ محبت اسے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو دو معرفت کا دوسرا حصہ ہو گیا، ان تعریف ما صنع بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو اسے ساری نعمتیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندوں کو میری طرف بلاتے کیوں نہیں؟ بلاؤ۔ حضرت موسیٰ نے کہا بلا تو رہا ہوں، کوئی آ نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ طریقے سے بلاؤ، آ جائیں گے لوگ۔ پروردگار تو ہی بتا دے کس طریقے سے بلاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں ہمارے بندوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، میری نعمتیں یاد دلاؤ۔ کیوں کہا گیا ہم سے روزانہ کم سے کم 10 آیتیں پڑھا کرو قرآن مجید کے؟ ان آیتوں میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتیں یاد آتی ہیں۔ جب نعمتیں یاد آ جاتی ہیں نا تو انسان کے اندر وہ احساس جاگ جاتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ ما صنع بک، ما صنع بک، نعمتیں کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دی ہیں؟ اور تیسرا معرفت کا سٹیج ہے ان تعریف ما اراد منک، یہ جاننا ضروری ہے کہ نعمتیں مفت میں نہیں ملی، نعمتیں فری میں نہیں ملی، کئی فیسلٹیز دی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ ریسپانسبلٹیز بھی ہیں، ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں۔ کوئی کمپنی میں راتوں رات آپ کو کوئی چیز مل جائے تو اس کا مطلب ہے آپ سے بڑا کام لینے والے ہیں، بڑا کام لینے والے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو دے دے کہ جاؤ استعمال کرو۔ ما صنع بک، کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جتنی نعمتیں اللہ دیتا جائے گا اتنی ہی ذمہ داریاں سامنے کھڑی کرتا چلا جائے گا، ذمہ داریاں کھڑی کرتا چلا جائے گا۔ 2 نعمتیں لے کر آیا حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور سے، ایک ہاتھ میں عصا جو زمین پر مارتے تو اجدہا میں بدل جاتا، اور دوسرے ہاتھ میں سورج کی نور کی طرح کی چمک اپنے ہاتھ میں تھی، آپ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے سورج کی طرح چمکتا تھا۔ دونوں نعمتیں حضرت موسیٰ کے پاس لے کر آئے ایجپٹ میں، اور سجدے گھر میں بیٹھ سکتے تھے۔ نعمتیں مل گئی تو بندہ بھاگ جاتا ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے تو بندہ بھاگ جائے گا، اور کیا چاہیے مجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں مجھے دے دی، ایک عصا کرتب دکھاؤ پیسے کماؤ، دوسرا نور اندھیرے میں راستہ نظر آئے گا، اور کیا چاہیے؟ جب ایجپٹ میں آئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ نعمتیں لے کر، اتنی بڑی نعمت، اتنے بڑے میریکلز، پروردگار تو بتا کیا کرنا چاہے؟ ہم ظالم کے پاس جاؤ، ہدایت کرو اس کی۔ اذهب الى فرعون انہو طغا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت آگے بڑھ چکا، اسے نصیحت کرو۔ فرعون کے پاس جانے کا مطلب ہے جان کو خطرے میں ڈالنا، فرعون کے پاس جانے جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے یاد دلا رہا ہم کو بھی کہ جب تمہیں تمہاری زندگی میں کوئی نعمت ملتی ہے تو یقین رکھو نعمت کے ساتھ تم سے بلیسنگ کے ساتھ ریسپانسبلٹی کا تقاضا کیا جائے گا۔ اب تم ذمہ دار ہو۔ اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو ایک ذمہ داری ہے، نعمت ہے پھر ذمہ داری ہے۔ اللہ نے حیات دی ہے، نعمت ہے اور ذمہ داری ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، نعمت ہے پھر ذمہ داری، ریسپانسبلٹی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں کھاؤ پیو، کھائے پیئے۔ ہمارے دوستوں اسٹوڈنٹس میں جب دینی مدارس میں جب کسی نے استاد نے پوچھا شاگرد سے کم یہ آیت پر عمل کر دو بھیا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کسی آیت پر عمل کیا ہے نہیں کیا ہے، تو شاگرد نے کہا کیوں نہیں، میں زندگی میں ایک آیت پر عمل کر چکا، کون سی؟ کلو واشربوا، آیت پر تو میں بھرپور عمل کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں۔ لیکن قرآن مجید میں جہاں بھی کھانے کی بات آئی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھلاؤ بھی، کھانے کی بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بانٹو بھی، کھانے کی بات آئی اللہ تبارک، ہر ایک جگہ پر نعمت کی جگہ پر اللہ نے ریسپانسبلٹی کو رکھا ہے۔
اللہ نے ذمہ داری کو لکھا ہے. ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر کوئی بلیسنگ تمہاری زندگی میں مشکل بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پھر آسانیاں فراہم نہیں کرے گا. ہماری زندگی میں ویسے ہی ہے, کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, اگر وہ نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے, نعمتوں کا استعمال نہیں کریں گے, ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر تمہارا امتحان لیتا ہے, اگر اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو پائے نعمت اللہ چھین لیتا ہے, اس کو دیتا ہے جو نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے. یہ مولا امام حسین فرماتے ہیں, آپ کی حدیث مشہور ہے. تو اس نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاؤ, بڑھاتے چلے جاؤ, استعمال کرو, نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, بڑھتی چلی جائیں. ما اراد منک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے چاہا کیا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ نے چاہی ہیں. اب لسٹ تیار کر سکتے ہیں, فہرست تیار کر سکتے ہیں اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا صبح کیسی گزری آپ کی. ہمیں آج کل بھی بولتے ہیں نا, پوچھتے ہیں how was your day, how is your day. کسی نے پوچھا امام سے how is your day. امام نے فرمایا ذمہ داریوں کا بوجھ کندھے پر ہے. گھر سے نکلتا ہوں, بیوی بچے کہتے رزق لے آؤ, اللہ کہتا سجدہ کرو, شیطان کہتا گناہ کرو, دوست کہتے ٹائم سپینڈ کرو. کہاں جا رہا ہوں بھیا. ایک آدمی کتنی ذمہ داریاں, جو آدمی اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے کی طرف لا نہیں سکتا وہ بندہ کہیں نہ کہیں اپنی ایک زندگی کا حصہ گوا بیٹھتا ہے. ما اراد من, بڑا خوبصورت جملہ, معذرت چاہتا ہوں زیادہ وقت آپ کا نہ لوں. ما اراد من, کیا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے, اس کو لسٹ بناؤ اور اس کو ادا کرتے چلے جاؤ. اب اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. ایک خیر اور شر کا انتخاب کرنا ہے. گڈ اینڈ بیڈ کے درمیان اٹس ایزی ٹو سلیکٹ, نہیں ایک طرف گڈ ہے ایک طرف بیڈ ہے. کبھی کبھار موقع آتا ہے دو خیر میں سب سے بہتر خیر کیسے چلیں, دو خیر میں بہتر خیر بتا دو. ایک جملہ اجازت ہے. اگر بیوی کہے سجدہ کرو, ماں کہے قیام کرو, تو کیا کرنا. جگانے کے لیے ہے, اس میں عمل مت کیجیے. اگر بیوی کرے سجدہ کرو, ماں کہے قیام کرو, تو کیا کرو گے. نماز کی نیت باندھ لے, پوری ہو جائے گی, قضا پوری ہو جائے گی. درمیانی راستہ یہ ہے کہ رکوع میں چلے جاؤ, رکوع میں چلے جاؤ. کسی ایک طرف جاؤ گے پھر جھگڑے شروع ہو جائیں. مذاق کر رہا ہوں, لطیفہ ہے جگانے کے لیے آپ کو. کبھی کبھار زندگی میں ایسے سینسیٹیو موقع آتے ہیں, نیکیاں دونوں طرف, نیکیاں کس کا انتخاب کریں, سلیکٹ کرو کہ کون سی نیکی بہتر نیکی ہے. اس کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. چھٹے امام کے ساتھ ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا اور اس کا دوست دور سے اشارہ کر رہا تھا, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, آؤ ادھر آؤ, ادھر آؤ. وہ توجہ ہی نہیں کر رہا تھا. تو طواف ختم ہوا تو امام نے اس کو قریب بلایا, کوئی تمہیں بلا رہا تھا, اس کی طرف گئے کیوں نہیں, تمہیں توجہ کیوں نہیں کی. بولا وہ تو قرضہ مانگ رہا تھا مجھ سے, ضرورت مند آیا ہے, کچھ پیسہ مجھ سے مانگ رہا تھا اور میں طواف میں مصروف تھا. میں اشارہ کر رہا تھا طواف مکمل کر لوں, اس کے بعد اس کی مدد کے لیے جاؤں گا. امام نے فرمایا ضرورت ممکن ایسی ہوگی اس کی کہ تمہارے آنے تک وہ دنیا میں نہ رہے, اس کا گھر کی فرد کوئی دنیا سے چلی جائے. طواف بعد میں کیا جا سکتا تھا, تمہیں طواف چھوڑ کر اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ بندہ کیا کرتا ہے, اللہ اکبر, سب مل کے صلوات پڑھے محمد. یہ ضروری ہے کہ انسان جانے خیر کیا, بہتر کا کام بہتر, اس سے بہتر. ایک عنوان ہے ہمارے پاس احادیث میں کہ بیسٹ دی بیسٹ بھی ہے, اچھا ہو گڈ اور بیسٹ بھی ہو, کون سا انتخاب کرے بندہ, اس کا سلیقہ ہونا چاہیے. ختم ہمارے پاس روایت تو یہ اچھا ہے, سب کے لیے اچھا, اس کے لیے بہت اچھا, عمل سب کے لیے اچھا, جی عالم کے لیے بہت اچھا, تقوی سب کے لیے اچھا, عالم کے لیے بہت اچھا. نہیں تو یہ اس طرح کی روایتیں ہمارے پاس بہت ہیں. اچھا اور بہت اچھے کا درمیان فیصلہ کرنا ہے. اب دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے گا, ایک طرف حج ہے, دوسری طرف کربلا. امام حسین مکہ مکرمہ میں لوگ حج کر رہے تھے, امام حج کو چھوڑ رہے تھے.
بعض لوگ کہتے ہیں امام حج کو کیوں چھوڑ رہے تھے؟ تو سمجھ میں نہیں آیا، دین ڈوب رہا تھا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کا بچہ خدا نخواستہ کسی پانی میں گر جائے، کنویں میں گر جائے، تو آپ نماز کنٹینیو کریں گے یا بچے کو بچائیں گے؟ نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بچے کو بچانے کا موقع ہاتھ سے، ایک طرف ساری دنیا حج کر رہی تھی اور دوسری طرف اسلام ڈوب رہا تھا۔ حسین نے حج کو چھوڑ کر اسلام کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے، کربلا تعمیر کی۔ یہاں پر اکثر صحابہ پیغمبر سمجھ نہیں پایا ان کی ذمہ داری کیا ہے، اب اس چکر میں مصروف رہنا ہے یا نہیں، اسلام کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے۔ امام نکلے مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف، اور امام نے دین کو بچایا اور دوبارہ حج کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں یہ کون سا حج کر رہے تھے تم، وہاں سے حج کی روح باہر نکل چکی تھی اور تم خانہ کعبہ کا طواف بغیر روح کے کوئی جسم کا طواف کرتا ہے کیا؟ ارے روح نکل چکی تھی، روح مکے سے کربلا کی طرف جا رہی تھی اور تم کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف میں لگے ہوئے تھے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، آواز بلند کرو۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک طرف طواف اور دوسری طرف کربلا، اہم جسے کا عنوان ہے اہم اور مہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نہیں کہنا آج کو کمپیوٹر بتا نہیں رہے، لیکن سچویشن کبھی ایسی آتی ہے کہ بندہ سلیکشن میں کنفیوز ہو جائے، کدھر جاؤں؟ بس اہل بیت کے راستے پر آ جاؤ، اہل بیت تمہیں بتائیں گے کدھر تمہیں جانا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام حسن مصطفیٰ نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں قیام کرنا چاہتے ہو، آؤ فاطمہ زہرا کے بچے تمہیں بتائیں گے کب صلح کرنی چاہیے، کب جنگ کرنی چاہیے۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کب صلح کرنا ہے اور کب قیام کرنا۔ جہاں صلح کرنی تھی وہاں قیام کر بیٹھے، جہاں قیام کرنا کا موقع آیا وہاں صلح کرنا، معلوم ہی نہیں کب سجدہ کرنا ہے کب قیام کرنا۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب وقت قیام آیا تو سجدے میں چلے گئے، جب سجدے کا وقت آیا تو کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کسی خطیب نے کہا کب صلح کرنی چاہیے، کب جنگ کرنی چاہیے، اہل بیت کے دروازے پر آؤ، وہ تمہیں بتائیں گے۔ طالب علم بنو گے، اگر اس دروازے پر نہیں آؤ گے تو طالبان بنو گے، طالب علم نہیں بن سکتے۔ طالبان بنو گے لیکن طالب علم نہیں بن سکتے۔ طالب علم بننے کے لیے در اہل بیت پر آنا پڑے گا۔ سبھی کے صلوات پڑھیں محمد۔ آپ مجھ سے کہیں گے بھی آپ ہی تو سمجھیے کون کس وقت کیا پڑھنا چاہیے، ٹائم ہو رہا ہے آپ کا۔ جی اہم کیا ہے اور مہم کیا ہے جاننا۔ ما اراد من، اللہ نے تم سے کیا چاہا وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی لسٹ تیار کریں، ذمہ داریوں کی لسٹ تیار کریں۔ ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہم اپنی پسند کو شامل کرتے ہیں، اس میں اتنے دور نکل جاتے ہیں، بعض صفات سے واپس آنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی نے پیغمبر اسلام کے سامنے موت کی دعا مانگی اور کہا مجھے موت دے دیا، I am tired of this world۔ کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کیوں مانگ رہا ہوں، حیات کی مانگو، ایک دن مل جائے، ایک گھنٹہ مل جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک دن سے کیا ہوتا ہے، نہیں سوال کر سکتے ایک دن سے کیا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک دن سے کیا ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں، اگر نیکیاں دامن میں نہیں ہیں تو ایک دن میں کچھ نیکی کر لو، کچھ نیکیاں آ جائیں گے۔ اگر گناہ ہے تو توبہ کر لو، معافی مانگ کے نکل جاؤ۔ وہ ایک دن تمہیں نیک بھی بنا سکتا ہے، وہ ایک دن تمہاری زندگی کو آسان بھی بنا سکتا ہے، مشکل بھی۔ ایک دن مانگ لو کم سے کم، تمہاری زندگی بن جاتی ہے۔ یہ سبق بھی دیا تو ہمیں کربلا والوں نے دیا، ایک دن ممکن ہے کسی کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ایک رات ممکن ہے کسی کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ مانگو، حیات مانگو، محنت کرو، رسپانسبلٹیز کو پورا کرو، وہ دن تمہارا اچھا ہو جائے گا، وہ رات تمہاری اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس توفیق کے لیے صلوات پڑھیں۔ چلیے
ریوائز کرتے ہیں. معرفت کا پہلا سٹیج رب کو پہچانو. دوسرا سٹیج یہ کہ اللہ نے ہمیں کون سی نعمتیں عطا کی, کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں. تیسرا سٹیج یہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے, نہیں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے, ذمہ داریاں کیا ہیں. بلیسنگز ریسپانسبلٹیز لے آتی ہیں, ریسپانسبلٹیز کے نتیجے میں ریزلٹس اچھے ملتے ہیں. جس نے ذمہ داریاں پوری کر دی اسے رزلٹ ملے گا. قرآن مجید میں ہر جگہ پر مومن کی جہاں تعریف کی ہے, ڈرتا ہے مومن, تقوی الہی اختیار کرے, خوف خشیت, یہ قرآن کے ورڈز ہیں. تقوی, خوف, خشیت, حزن, مومن کے پاس یہ ہونا چاہیے. ڈرے, اگر نہیں ڈرے گا تو یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں کربلا کی بات آئی امام حسین کی, قرآن کہتا ہے یا ایتھن, صحیح کہہ رہا ہوں, یا ایتھن نفس, وہاں نہیں ہے تقوی کا لفظ نہیں ہے سائے کریمہ, وہ نہیں ہے خوف کا لفظ نہیں ہے, خشیت کا لفظ نہیں. کیوں؟ جہاں ذمہ داری, پوری توجہ چاہتا ہوں, مجلس کا خلاصہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ٹیک اوے لیسن بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جہاں اللہ نے خوف کی بات کی, خشیت کی بات کی ہر مومن کے لیے, وہ کربلا میں اللہ بات کرا اطمینان, سکون. کیوں؟ اس لیے کہ جب ذمہ داریاں پوری نہ ہو تو خوف ضروری ہے, جب پوری ہو جاتی ہیں وہ سکون ضروری ہے. حسین نے کربلا میں ذمہ داریوں کو پورا کیا. حسین نے نہیں کہا میرے اندر خوف ہے, اللہ سکون ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ نہ تو نہ پر سکون ہے, کربلا کے قریب چلتے چلے جاؤ, تمہیں سکون بانٹنے والے بھی حسین, سکون بانٹنے والے بھی حسین. میں عشرے کی مجالس میں جملہ کہا تھا, دوہرا دوں آپ کو چونکہ شاید بعض لوگوں نے نہ سنا ہو. کربلا سے پہلے کربلا کی سرزمین کو خوف کی سرزمین کہا جاتا تھا. کربلا کے بعد وہی سرزمین سکون کی سرزمین, اطمینان کی سرزمین. جو بھی نبی وہاں سے گزرا کربلا کی سرزمین سے, یہاں سے جلدی چلو, ڈر لگتا ہے یہاں, خون بہ رہا ہے یہاں, کالی آندھی چل رہی ہے یہاں, کربلا کی زمین سے نکلو یہاں سے. لیکن حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں جو بھی آج کربلا جاتا ہے, پروردگار ہمیں اور وقت دے دے اس سرزمین پر ٹھہر سکے. نہ تنہا حسین نفس مطمئنہ ہے, جس سرزمین پر آپ دفن ہوئے اس سرزمین کو بھی آپ نے پرسکون سرزمین, پرسکون سرزمین ہے. حقیقت میں یہی ہے, ما ارادہ من, ذمہ داریاں پوری کرو. حدیث کا ترجمہ مکمل کر دو تاکہ ہمارے ذہن میں باقی رہے. وَتَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنَ الدِّينِ, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دین سے نکالیں. کچھ چیزیں جو دین میں لے آتی ہیں, کچھ چیزیں دین سے نکال کے دیتی ہیں. ڈیزائرز ہمارے جو ہیں وہ ہمیں دین سے نکال دیتے ہیں. دنیا داری, دنیا کی محبت جتنا اس طرف جائے گا بندہ ممکن ہے دین سے تھوڑا تھوڑا دور ہو جاتا ہے. نہیں ابھی میں دین میں بھی ہوں, وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, ٹھیک ہے بیلنس کر پاتے ہو تو بسم اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے. دو کو حسین بناؤ, دونوں کو خوبصورت بنا لو تو دونوں لے جاؤ. دو ہاتھ ہیں تو دونوں چیزیں نبھا کے دنیا بھی چاہیے, لیکن کبھی بیلنس نہیں کر پائے, اگر ورنہ تمہیں ڈیزائرز دھوکہ دے دیں گے. راس کل خطیہ حب الدنیا, کبھی کبھار دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب گئے تو آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی. ما یخرجک من الدین, امام نے دشت کربلا میں کیا فرمایا, دی دنیا کی محبت نے تمہیں گمراہ کر دیا. ہمارے ساتھ کہتا ہے کیش نقد چاہیے, مجھے قرض پہ بھروسہ کرو. بانی کربلا بتا رہا تھا میں جنت تجھے دوں گا, ہمارے ساتھ کہہ رہا تھا وہ قرض ہے, مجھے کیش چاہیے. خیمے میں بلا کر بات کی دشت کربلا میں, امام نے ہمارے ساتھ سے بات کی, کنورسیشن کی امام نے. دیکھ میں تو جانتا میں کون ہوں, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کا سردار ہوں, جوانان جنت کا سردار. میں تجھے ضمانت لے رہا ہوں تیری, میں تجھے جنت دوں گا, آجا میری طرف. وہ کہتا نہیں وہ قرضہ ہے, مجھے کیش چاہیے, رائے کی حکومت چاہیے. اللہ اکبر. میں نے کسی خطیب سے سنا ہے, بڑا خوبصورت جملہ ہے. امام نے فرمایا رائے کی حکومت تو دور کی بات, رائے کے گیہوں کا ایک دانہ بھی تجھے نہیں, اور ہوا بھی ایسے, امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ خالی نہیں جاتا. ہوا بھی ایسے, 2 سال بعد یا 3 سال بعد, اس سے پہلے وہ رائے کی حکومت پہ پہنچتا, حضرت مختار نے قبضہ کیا کوفے کی گورنمنٹ پر, اور وہ بستر پر لیٹا ہوا تو وہیں پر اس کو مختار نے مار ڈالا.
تو امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا. اور بعض کبھی کبھار ایمان لکھا تمہیں دنیا کی محبت نے، کرسی کی لالچ نے، حرام غذاؤں نے تمہیں گمراہ کر دیا. یاد رکھو، جاننا ضروری ہے کون سی چیزیں مجھے دین سے نکال یہی راستے سے دور کر سکتے ہیں. کربلا والوں کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو. تو دیکھ رہا ہے پروردگار حسین کے لیے یہ ساری مصیبتیں آسان ہیں. پروردگار کن کن نعمتوں کو میں شمار کر سکوں. اکبر جیسا بیٹا تو نے مجھے دیا، عباس جیسا بھائی تو نے مجھے دیا ہے. کمال حسین یہ ہے کہ بڑی نعمتیں حسین کے پاس تھی. امام حسین نے بڑے مقصد کے لیے ساری نعمتوں کو قربان کر دیا. ساری قربانیاں دشت کربلا میں حسین علیہ السلام نے دی. اور دشمنوں کو بھی پیغام دیا، وقت ہے جاگو، اگر نہیں جاگو گے بہت دیر ہو جائے گی. دی دنیا نے دھوکہ دے دیا ہے، واپس آ جاؤ. یہ کربلا کو سجایا امام نے. بس آپ گھر میں داخل ہوئے، لبیک یا حسین کا پرچم دیکھا یا قمر بنی ہاشم کا پرچم دیکھا. ہم امام بارگاہوں کو، گھروں کو کپڑوں سے سجا دیتے ہیں. جس نے نجات کی کشتی بنائی ہے نا، اس نے کپڑوں سے کشتی کو نہیں سجایا، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے کشتی کو سجایا. جگر کے ٹکڑوں سے کشتی کو سجایا ہے. کہیں عباس کی وفا رکھ دی، کبھی کہیں علی اصغر کی مسکراہٹ رکھ دی، کہیں علی اکبر کا لہجہ رکھ دیا، کہیں حبیب ابن مظاہر کی دوستی رکھ دی. ان سارے صفات اصحاب حسین اور اولاد حسین کو جمع کر کے امام نے کشتی نجات، یہ نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی. لیکن ظالموں نے نجات کی کشتی کو دشت کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، ٹکڑے کر دیا. اب امام حسین کی نظروں کے سامنے حسین کے بچوں کو شہید کر ڈالا، عباس جیسے بھائی کو شہید کر ڈالا. تبھی ہمیشہ حسین گھبراتے تھے اس بات سے کہ چادر کی گفتگو نہ ہو، ردا کی گفتگو نہ ہو. جب مولا کائنات نے پوچھا تھا بیٹا تجھے معلوم ہے کربلا میں کیا ہوگا؟ تیری نگاہوں کے سامنے تیرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل لگایا جائے گا، کیا تم برداشت کرو گے؟ امام حسین نے کہا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو بابا یہ حسین تیار ہے. اللہ اکبر. بیٹا حسین تیرے ہاتھوں پر، تیرے بچے کے گلے پر تیر مارا جائے گا، تیرے سے شعبہ، کیا تم تیار ہو؟ حسین نے کہا اگر نانا کے دین کا گلا مضبوط ہو رہا ہے تو حسین قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تیرا وفادار بھائی کے ہاتھوں کو قلم کیا جائے گا، سر پہ گرز لگایا جائے گا. اگر دین کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں تو یہ حسین عباس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مولا کائنات نے پوچھا بیٹا تمہارا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے گا، نوکہ نیزہ پر بلند کیا جائے گا کہ تیار ہو؟ حسین نے کہا بابا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے، نانا کے دین پر سایہ باقی رہے گا تو یہ حسین جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جہاں سوال کیا مولا نے کہ بیٹا حسین زینب و کلثوم کے سروں سے چادر چھینی جائے گی، کیا اس بات کے لیے تم تیار ہو؟ روایت یہ کہتی ہے امام نے اپنے سر کو جھکا لیا، پس پردہ سے زینب کبریٰ نے پکار کر کہا بھیا حسین اگر نانا کے دین پر سایہ باقی رہے گا تو زینب اپنے سر سے چادر کو دینے کے لیے تیار ہے. سلام و زینب کبریٰ پر. یہ شریقۃ الحسین ہے، قرآن بچا کر حسین شریک القرآن، حسینیت کو بچا کر زینب شریقۃ الحسین. مشکل تھا زینب کے لیے. عصر عاشور امام نے صبر کی تلقین کی تھی، بہن زینب صبر کرنا، اس پورے قافلے کو سنبھالنا. قافلہ الگ تھا حسین کے قافلے سے بالکل الگ. حسین کا قافلہ مردوں کا قافلہ، زینب کا قافلہ عورتوں کا قافلہ. حسین کا قافلہ شجاع لوگوں کا قافلہ، لڑنے والے لوگوں کا قافلہ. زینب کا قافلہ بیواؤں کا قافلہ تھا، یتیم بچوں کا قافلہ تھا. اس لیے زینب کبریٰ نے علماء کرام نے نقل کیا ہے، امام کے سرانے کھڑے ہو کر زینب کبریٰ نے کہا بھیا تیرا قافلہ اور ہے، میرا قافلہ اور ہے. یہاں تک تیری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب زینب و سجاد کی ذمہ داری ہے. بڑا عظیم مرحلہ تھا زینب کبریٰ کے لیے.
सर से चादर के छिन जाने के बाद ज़ैनब कुबरा ने जो सब्र के जौहर दिखाए हैं, तारीख में ऐसा सब्र किसी ने नहीं दिखाया। न तना ज़ैनब ने बेवाओं को संभाला, ज़ैनब कुबरा ने यतीमों को तसल्ली दी, और ज़ैनब कुबरा ने इमामों को संभाला। कभी सैयद सज्जाद को संभाला, कई अली असगर को, इमाम बाक़िर को संभाला। ज़ैनब कुबरा की जिम्मेदारी थी। असरे आशूर से लेकर 40 के दिन तक ज़ैनब कुबरा ने एक लम्हा शायद ज़ैनब कुबरा को आंख न लगी हो, ज़ैनब कुबरा सोई ना हो। कौन बता सकता है कि ज़ैनब कुबरा को आराम मिला हो? कितने सफर ज़ैनब कुबरा ने किए, और ये सफर बड़ा दुख भरा सफर था। ज़ैनब कुबरा ने पुकार कर कहा कि ऐ शिम्र, हमें उस रास्ते से ना ले जाना जिस रास्ते पर शोहदा के बदन हैं, इसलिए कि उनके बदन टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। कोई उन बदन को देखेगा तो मसाइब को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ज़ैनब कुबरा की बात के बरअक्स शिम्र उसी रास्ते से ले जाना चाहा, औरतों को, बच्चों को, जिस रास्ते पर हुसैन का बदन था और अब्बास और अकबर के बदन पड़े हुए थे। ज़ैनब कुबरा ने जब भाई के बदन को देखा, करबला के दश्त में अपने सलाम में सुना, ज़ैनब कुबरा ने शायद पुकार कर कहा, भैया मुझे माफ करना, तेरा बदन करबला की गर्म रेती पर पड़ा हुआ है, लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। अगर कफन होता तो ये ज़ैनब, मेरे भाई तुझे ज़ैनब दे देती। अगर सर पे चादर होती तो ये ज़ैनब तेरे बदन पर डाल देती। न सर पे चादर है, न हाथ में कफन है, मुझे माफ करना भैया, तेरे बदन को ज़ैनब बचा ना सकी। धूप की शिद्दत में इमाम का बदन पड़ा हुआ था, करबला के दश्त में इमाम का बदन था। एक मर्तबा ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे जद रसूल अल्लाह, आप पर अल्लाह का दुरूद और सलाम हो, मलाइका का दुरूद और सलाम हो। या रसूल अल्लाह, आपने जिस हुसैन को मदीने में देखा था वो हुसैन और है, जो हुसैन आज करबला के दश्त में है वो हुसैन और है। 3 मुसीबतों का जिक्र किया ज़ैनब कुबरा ने। पहली मुसीबत ये कि ये हुसैन जो जमीन पर है मुरम्मलुल बिद्दिमा, ये हुसैन का बदन खून से भरा हुआ है। असरे आशूर तक औलाद का खून, असहाब का खून, असरे आशूर के बाद हुसैन के बदन का खून मुरम्मलुन बिद्दिमा, तेरा हुसैन दश्त करबला में खून से भरा हुआ है। इसके बाद का जुमला बड़ा दर्दनाक जुमला है। ज़ैनब कुबरा ने खिताब करके कहा, या रसूल अल्लाह, जो हुसैन यहाँ पर है मुक़त्तउल आदा, जिसके बदन के आज़ा काट दिए गए, किसी ने सर काटा और किसी ने कमर बंद की ख्वाहिश में हुसैन की कलाई काट दी। माफ करते हुए मेरे आज़ादारों, एक जुमला तारीख में लिखा हुआ है, किसी ने हुसैन की अंगुश्तरी निकालने के लिए, अरे तुम खंजर से हुसैन की उंगली, तो ज़ैनब कुबरा ने कहा, नाना मुक़त्तउल आदा, आदा उद्व की जमा है, हुसैन का बदन या रसूल अल्लाह काटा गया, टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तीसरा जुमला सजायर सोचने के बाद हुसैन का बदन कांप उठा हो, या रसूल अल्लाह बदन खून से भरा है, आज़ा कटे हुए हैं, वो बना तो सबाया, या रसूल अल्लाह उसकी बहन बेटियां बेमखना और चादर असीर करके ले जा रही है। ये सफर तवील है, ज़ैनब के सर पे रिदा नहीं, रास्ता दुश्वार।
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم الحسين